جدوں کا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم گلوبل اردو نیوز کی ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام فہم دین جو کہ ہمارا یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان لوگوں میں سے یہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان چند اشخاص میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ایسی شخصیت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت خوش تھے اور بہت زیادہ قریبی رشتہ تھا جناب عثمان غنی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ کوئی دور کے نہیں تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک چوتھے نمبر پہ، چوتھی پشت پہ جا کے مل جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام جناب عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اسی طرح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی چوتھے نمبر پہ ان کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اور پھر اتنی اور ایک اہم بات کہ آپ کی جو سکی نانی صاحبہ تھیں، نانی جان تھیں، محترمہ سیدہ بیضا ام حکم، بعض نے ام حکیم لکھا ہے، یہ جناب عبد المطلب جو تھے ان کی یہ بیٹی تھی، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھپھو جان تھی، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی نانی جان تھی۔ اتنا کلوز یہ رشتہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیار کرتے تھے ان سے، بڑی محبت تھی، اور یہ بڑے حیا والے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، تو دستک ہوئی، پتہ چلا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو آپ بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ران مبارک جو تھی اس سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ران مبارک پنڈلی سے ران مبارک کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ آپ وہیں ایسے بیٹھے تھے، گھروں میں بیٹھ جاتا ہے آدمی بے تکلفی کے ساتھ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اندر آنے کی، لیکن اسی طرح بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی ران مبارک کی پنڈلی مبارک پہ کپڑا دیا اور بالکل سنبھل کے بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جب مجلس برخاست ہوئی تو سیدہ پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ یوں ہی بے تکلفی سے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، اور پھر آپ کی جو بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے تھے آپ بالکل سیدھے ہو گئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹا، کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ
کیا میں اس شخص کی حیا نہ کروں جس کی حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں؟ تو یہ عثمان جناب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی، اور آپ علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرنے والے، یہ عظیم شخصیت ہے۔ یہ کتنی محبت ہے آپ علیہ السلام کی کہ اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ میرے نبی علیہ السلام کی لخت جگر، آپ کی بیٹی، آپ علیہ السلام نے ان کا نکاح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور آج ہم بھی کوئی نکاح اپنی بیٹی کا، ہمشیرہ کا جب کرتے ہیں، رشتہ تلاش کرتے ہیں، تو جو ہمیں کائنات میں سب سے بہتر نظر آتا ہے، ہم دنیا جہان کے جتنے بھی اس سلسلہ میں انکوائری کر کے جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنی کسی عزیزہ کا نکاح کرتے ہیں، وہ تو پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، جن کے متعلق اللہ نے فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسی سے کلام نہیں کرتے جب تک اللہ وحی نہ فرما دیں، گویا کہ یہ اللہ کی وحی کے مطابق یہ سلسلہ بنا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اب یہ نکاح، یہ بڑی محبت کی یہ ان کا رشتہ تھا، جوڑی تھی، اور یہ وہ شخصیت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو 2 مرتبہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف۔ تو جب حبشہ کی طرف گئے، ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بھی ساتھ تھیں، اور جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اس وقت بھی آپ کی بیٹی ساتھ تھی۔ گویا کہ اس جوڑے نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے اللہ کے راستے میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہجرت کی تھی نا انہوں نے حبشہ کی طرف، تو آپ نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کی ہجرت کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار، بڑی محبت۔ اور سورۃ الفتح میں ایک آیت اللہ نے نازل فرمائی، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سفیر بنایا اور مکہ کی طرف گئے، مکہ مکرمہ کی طرف۔ پھر یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ احرام باندھا ہوا ہے، تو کفار مکہ کہتے ہیں بھئی تم آئے ہو سفیر بن کے، باقی کوئی اجازت نہیں ہے، تم آ کر طواف کر لو، عمرہ کر لو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا۔ یہ محبت ہے ان کی۔ چنانچہ آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، افواہ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے مکہ مکرمہ میں۔ تو آپ علیہ السلام پر یہ بات بڑی گھراں گزری۔ آپ نے صحابہ اکرام کو ایک درخت کے سائے کے نیچے جمع کیا۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً یہ 1400 کم و بیش صحابہ اکرام تھے، تمام صحابہ اس میں شامل تھے جو اس وقت تھے۔ جناب نبی پاک علیہ السلام نے ان سے اپنے ہاتھ مبارک پہ بیعت لی کہ صحابہ مشاہد کرو، ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ نہ لیں۔ سب صحابہ اکرام نے بیعت کی، جناب ابو بکر بھی وہاں موجود ہیں، جناب عمر بھی، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے صحابہ موجود ہیں، سب نے بیعت کی۔ اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اگر میرا عثمان زندہ ہے تو یہ بایاں ہاتھ عثمان کا تصور کیا جائے، عثمان بھی گویا کہ اس بیعت میں شامل ہے۔
چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ اتنی محبت. چنانچہ جب اللہ نے یہ ولولہ دیکھا، یہ سر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان سارے جو حضور کے صحابہ ہیں سب پہ راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی. چنانچہ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو جنت کے سب کو سرٹیفکیٹ دے دیے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرتے ہوئے، حکم مانتے ہوئے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے عہد کیا. بہرحال یہ تو افواہ تھی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنے ایمان کا جو ثبوت تھا وہ دکھا دیا، تو ان کی عظمت کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. یہ عظیم صحابی تھے، یہ اتنے عظیم تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیار جو ہم بات کر رہے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے. اور یہی بات ہے کہ مفسرین محدثین جو ہیں اور سیرت نگار وہ لکھتے ہیں سب سے زیادہ جو دعائیں ملی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعائیں ملی ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنا تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کیا. اور جو مشہور واقعہ ہے، جب جنگ تبوک کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حالات بہت سخت تھے، گرمی کا موسم بھی تھا، کھجوریں بالکل تیار تھیں، باغات پکے ہوئے تھے کھجوروں کے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھائی تبوک کی طرف جانا ہے، تیاری کریں، سامان لائیں جو کچھ ہے. حالانکہ ان کا مال تیار ہے، لیکن صحابہ کرام کی یہی عادت اور اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں فوراً اپنا سر جھکا لیتے ہیں. چنانچہ وہ مال لے کے آئے، کسی کے پاس کھجوریں، کسی کے پاس تیر، کسی کے پاس لکڑی. حضور فرماتے ہیں اور مال چاہیے، فرمایا اور چاہیے. صحابہ اور لے کے فرمایا اور چاہیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، جی اللہ کے نبی علیہ السلام 100 اونٹ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے. آپ نے دعا دی، فرمایا اور چاہیے. پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام 100 اونٹ اور لکھ رہے میری طرف سے. دعا دی، خوش ہوئے. آپ فرماتے ہیں اب یہ اور ضرورت ہے. پھر کھڑے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لکھوا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپیل کر رہے ہیں مال کی. تو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال کے متعلق جو ہے نا اونٹوں کے متعلق بڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی لکھ لیں، اتنا اور لکھ لیں، 100 اونٹ اور لکھ لیں، 100 اونٹ اور لکھ لیں. پھر آپ فرماتے ہیں یہ سواریاں تو پوری ہو گئیں، اب نقدی بھی چاہیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے، ایک تھیلا لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں وہ سکے جو تھے درہم و دینار کے وہ ڈال دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سکے، یہ درہم و دینار بھی حاضر ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے. آپ فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تو ایک نیکی بھی نہ کرے، اللہ رب العالمین نے تجھے جنت کا مالک بنا دیا ہے. یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. یہ کردار ہے جب مدینہ منورہ میں ایسا ماحول بنا کہ لوگوں کے پاس اناج ختم ہو چکا اور پھر شدت کا موسم تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شام سے ان کے اونٹ لدے لدائے وہ آ رہے ہیں. تو بڑے بڑے جو وہاں کے سوداگر ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اتنا منافع دیتے ہیں، ہم اتنا منافع دیتے ہیں، ہمیں دے دو، ہم خرید لیتے ہیں. فرماتے ہیں تم اس کا جو ہے نا منافع نہیں تم ادا کر سکتے، مجھے اور چاہیے. کسی نے کہا 1%، کسی نے کہا 2%، کسی نے کہا 5%، کسی نے 6%. فرمانے لگے نہیں تم اس کا منافع نہیں مجھے دے سکتے. سیدھے بیت المال میں جمع کروا دی. کہنے لگے لوگو تم پریشان نہ ہو، جتنا جی کرتا ہے بیت المال سے تم مال لے جاؤ. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور بھی باتیں پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ سے دعا ہے
اللہ رب العالمین جہاں بھی یہ لیٹے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں لیٹے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔